السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب تیار کر دیا اسباب ان کا، جعل السقایۃ، تو رکھ دیا اس میں پانی پینے کا گلاس، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، کہ تم چور ہو۔ یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا چھوٹا بھائی آ گیا، تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا تخت کے اوپر، اور اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور تم ان باتوں پہ افسوس نہ کرنا جو یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، غلط سلط جو بھی، اس پہ افسوس نہ کرنا، بے شک اب ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں۔ تو پھر جب فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر انہوں نے جب سامان تیار ہو رہا تھا ان کا، تو اس میں اپنے بھائی کے سامان میں اپنا ایک پانی پینے کا جو چاندی کا گلاس تھا وہ رکھ دیا، کہ اس لیے رکھ دیا کہ وہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی میرے پاس رہے، لیکن اس ملک کے قانون کے مطابق وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ تو ایسے تھوڑی کہ کہہ دے کہ اٹھ کے کہ میں نے اس کو رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا، اللہ کی طرف سے یہ تدبیر آئی کہ تو آپ ایسے اس کے مطلب سامان میں گلاس رکھ دیں۔ انہوں نے اس میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گلاس جو ہے گم ہو گیا ہے، تو فوراً انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ تو وہ بھائی جو تھے وہ مڑے اور کہنے لگے کہ کیا چیز آپ کی گم ہوئی ہے۔ قالو و اقبلو، وہ واپس سامنے آئے، متوجہ ہوئے، علیہم ان کے، ماذا تفقدون، کہ تم کیا آپ لوگوں کا گم ہو گیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، نفقد سواء المالک، کہ گم ہو گیا ہے گلاس پانی پینے کا، بادشاہ کا پانی پینے کا گلاس گم ہو گیا ہے، ولمن جاء بہ، جو اس کو جس کے پاس سے وہ ملے گا، مطلب جو بھی ہمیں لا کے دے گا اس کو، حملو بعیر وانا بہ زعیم، کہ ہم اس کو ایک اونٹ کا کہ بوجھ جتنا اونٹ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ ہم اس کو انعام میں دیں گے، اور اس کا میں ضامن بھی ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہی ہو، ما جئنا، کہ ہم نہیں یہاں آئے، لنفسد، کہ ہم فساد پیدا کریں، فی الارض، ملک میں، وما کنا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں۔ ان لڑکوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، نہ ہم زمین اس ملک میں فساد پیدا کرنے آئے ہیں، ہم تو غلہ لینے آئے تھے۔ اب گلاس گم ہو گیا ہے تو یہ ہم نے تو نہیں چرایا، ہاں ہماری تلاشی لے لیں جی، تو جس کے سامان سے نکلے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کی کیا سزا ہے، کسی کے سامان سے نکل آیا، تو انہوں نے خود ہی یہ سزا مقرر کر لی کہ جس کے سامان سے نکلے گا تو آپ اسی کو رکھ لیں، یہ اس کی سزا ہوگی۔ قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا کہ کیا سزا ہوگی اس کی اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ،
تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان سے پاؤ گے تو اسی کو رکھ لینا اپنے پاس، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اللہ نے تجویز انہیں بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ایسے کرو، اس کے سامان میں رکھ دو گلاس، کیونکہ وہ خود رکھنا چاہتے تھے نا اپنے بھائی کو، لیکن ملک کے قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے، تو یہ طریقہ اپنایا کہ اس سے ان کا بھائی بھی ان کے پاس رہ جائے گا۔ اللہ کی تدبیر کارگر ہوئی۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے نا سب کے بوروں میں دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں سے نکلے گلاس۔ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے بوروں میں دیکھا، پھر جب نہیں وہاں سے نکلا تو ظاہر ہے انہوں نے تو خود ہی رکھا تھا، انہیں پتا تھا کہ اس میں رکھا ہوا ہے، پھر وہ تو دکھانے کے لیے پہلے بھائیوں کی تلاشی لی، پھر اس کے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے بورے کی تلاشی لی گئی، تو اس میں سے وہ گلاس نکل آیا۔ کذالک کدنا، اسی طرح سے ہم نے تدبیر کی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح تدبیر کی تھی یوسف کے لیے۔ ماں کانا لیاخذ اخاہ فی دین المالک، تو بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اس کو بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، الا یشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہتا، تو یہ اللہ نے چاہا تو ہوا نا سب کچھ۔ نرفع دراجات، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں پست کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک زیادہ علم والا جاننے والا مقرر ہے، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے نا، تو ہر کسی کے اوپر، ہر علم والے کے اوپر دوسرا بڑھ کر ہے جاننے والا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو پھر وہ جو بھائی تھے انہوں نے فوراً کہا کہ اگر اس نے چوری کی تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بے شک چوری اس کے بھائی نے بھی کی تھی اس سے پہلے، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس بات کا۔ یہ اس لیے کہ ان کے دل میں حسد تھا ان لوگوں کے لیے، دونوں بھائیوں کے لیے، تو وہ حسد ہر صورت نکالنا چاہتے تھے جہاں بھی ان کو نکلتا۔ یہ محض بغض اور حسد کی بات تھی۔ قرآن نے اس بات کو اس لیے خاص طور پر پیش کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بغض اور حسد انسان کو کیسی کیسی غلط باتوں پر اکسا دیتا ہے، کیسی کیسی غلط باتوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ یہ تو بات ایک تکی نہیں تھی کوئی یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی کہنے کی، انہوں نے کہاں چوری کی تھی، نعوذ باللہ۔ خواہ انہوں نے نا اپنے طرف سے اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے یہ بات کو طول دیا۔ فَآثَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور پھر کیا ہوا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ظاہر غصہ بھی آیا ہوگا، تو پھر لیکن اپنے غصے کو انہوں نے نا چھپا لیا، اپنے دل ہی میں چھپا لیا سب کچھ۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہیں کیا، ظاہر کر دیتے تو پھر بے صبر ہو جاتے نا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، انہوں نے کہا تم تو بدتر درجے کی مخلوق ہو، یعنی بدتر درجے کی ہوئی نا، جو جس پہ الزام آ رہا ہے اس کو چھوڑ کے تو اور آگے بات کو بڑھائے جا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو تم بیان کرتے ہو۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، تو وہ لڑکے کہنے لگے کہ اے عزیز، اِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا، کہ ان کا جو باپ ہے وہ بہت ضعیف ہے اور بہت بڑی عمر کا ہے۔ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، تو اس کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو آپ اس کی جگہ رکھ لیں۔
فیصلہ تو یہ ہو گیا تھا نا کہ جس کے سامان سے نکلا ہے اسی کو رکھنا ہے، تو لیکن وہ اب باپ سے عہد کر کے آئے تھے کہ ہم ضرور اس کو لے کے آئیں گے، تو پھر یہ منت مساجد کرنے لگ گئے کہ اس کا باپ تو ضعیف ہے، تو اس لیے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کی جگہ۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، ساتھ ہی مطلب ان کی تعریف کر دی کہ آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، اس لیے آپ اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یعنی بغض اور حسد میں وہ اس قدر بڑھ گئے تھے کہ جہاں چاہتے تھے بیتو کی برائی کر دیتے، جہاں چاہتے تھے بیتو کی تعریف کر دیتے تھے۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ میں کیوں رکھ لوں میں کہ ہم لے لیں، إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا، سوائے اس کے جس کے پاس سے یہ پیالہ نکلا ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو لے لیں۔ متاعنا عندہ، جس کے پاس سے ہماری چیز نکلی ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں، تو یہ تو صحیح بات نہیں، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسی میں غلط باتیں نہیں کرتا، تو ہم تو وہی رکھیں گے جس کے پاس سے ہم نے اپنا گلاس برآمد کیا ہے۔ اِنَّا إِذًا ظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ منت سماجت کرتے کرتے تنگ آ گئے، نا امید ہو گئے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ الگ ہو گئے، اپنا مشورہ صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باپ کے پاس تو قسمیں کھا کر آئے تھے کہ ہم اس کو ضرور لے کر آئیں گے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، عالم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ تمہارا باپ جو ہے، قد آخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا تھا، اللہ کا پکا عہد لیا تھا، ومن قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی گناہ کر چکے تھے، قصور کر چکے تھے، تو اب پھر تم دوبارہ سے وہی گناہ ہم سے ہو رہا ہے، وہی ہم اس کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ فلن اب رہا، تو میں تو نہیں ٹلوں گا اس بات سے، فلن اب رہا حل اردہ، میں اس زمین سے نہیں جاؤں گا، حتی یاذنا لی ابی او یحکم اللہ لی، یہاں تک کہ میرے لیے کوئی اللہ تعالیٰ حکم دے دے، میرا باپ حکم دے دے، پہلے تو وہ کہتا ہے یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے دے، یا کہ تم آ جاؤ، او یحکم اللہ، یا کوئی اللہ فیصلہ کر دے میرے لیے، هو خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے بہتر، سب حاکموں سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، پھر وہ واپس لوٹے، چلے گئے اپنے باپ کے پاس، اور انہوں نے جا کے ماجرا بیان کیا کہ ہمارے ابا جان کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، یہ کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی، یعنی کہ ان کی پرورش پہ انہیں شرمندہ کیا کہ آپ نے یہ کیسا بیٹا پیدا کیا جو کہ چوریاں کرتا پھرتا ہے، یعنی ہر طرح سے وہ تانے دینے پہ تلے ہوئے تھے۔ تو اس میں تان ملامت اور اپنی بڑائی اور اپنا غرور ہونا، یہ سب بربریت اس میں شامل ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ بوڑھے باپ کا بیٹا گم ہو گیا، تو بجائے اس سے ہمدردی کرنے کے تو اور زیادہ ان کو تانے دے رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شاہدنا، اور گواہی دی تھی ہم نے، الا بما علمنا وما کننا
غیب حافظین، ہم نے تو آپ کے پاس گواہی دی تھی اللہ کو گواہ بنا کے کہ ہم اس کو ضرور واپس لے کر آئیں گے، لیکن ہمیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ وہ ایسے کرے گا۔ غیب کا تو ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ چوری کرے گا اور پھر اس کی سزا ہم بھگتیں گے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا، آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی تو ان سے پوچھ لیں جس بستی میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لو جس میں ہم تھے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، جو بھی آپ نے پوچھنا ان سے تسلی کر لیں اپنے دل کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ صَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم نے تو یہ کوئی بات بنا لی ہے اپنی طرف سے، اپنے دل میں جھوٹی بات بنا لی ہے، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں ہوئی۔ فَصَبْرٌ جمیل، تو بس میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے، تو میں صبر ہی اب کروں گا، اور کیا کر سکتا ہوں، میں نے کیا کرنا ان کو پوچھ کے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، مجھے جب پتہ ہے کہ تمہارے دل نے یہ بات بنائی ہے۔ آس اللہ، امید ہے کہ اللہ ایات یعنی بہم جمیع، اللہ سب کے سب کو لے آئے گا میرے پاس، انہیں امید ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو امید ہے کہ سب کے سب کو اللہ میرے پاس لے آئے گا، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی اور چھوٹے بھائی کو بھی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَا عَلَى يُوسُفَ، تو وہ پھر منہ پھیر لیا اس نے ان سے، حضرت کس نے منہ پھیر لیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا ان سے۔ وَقَالَ يَا آسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور کہا، منہ پھیر کے کہا، ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں غم کے مارے، رو رو کے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ قالو، تو بیٹوں نے کہا، تاللہ، واللہ، تفتؤ، تو ہمیشہ رہے گا، تذکر یوسف، یوسف ہی کو یاد کرتا رہے گا ہمیشہ، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو، صرف یوسف ہی کو یاد کرنا کام رہ گیا ہے۔ حتیٰ تکونو، یہاں تک کہ آپ ہو جاؤ گے، ہر آدم بیمار، آپ بیمار ہو جاؤ گے، اور تکونا، یا ہو جاؤ گے من الحالکین، یا پھر آپ ہلاک ہی ہو جاؤ گے اس غم میں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تو شکوہ شکایت کرتا ہوں اپنے بے قراری کا اور اپنے غم کا اپنے اللہ کے پاس، اور میں کس کے پاس کروں؟ اللہ کے پاس ہی میں نے شکوہ شکایت کرنے ہیں، نہ اپنے غم کا اور اپنی بے قراری کا، تمہارے پاس تو نہیں کرنے، نہ جنہوں نے مجھے اس غم میں ڈالا۔ وَعَلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، مجھے وہ سب پتہ ہے، اللہ کی طرف سے میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ انہوں نے کہا۔ یا بنی اذہبوا، انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، پھر بھی ان کا طرز تخاطب یہ ہے کہ پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اذہبوا، جاؤ تم، فتحسسوا، اور تلاش کرو، من یوسف و اخیہ، اپنے بھائی کو، یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، ولا تیأسوا، اور نا امید ہونا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہیں تلاش کر کے لاؤ، جاؤ۔ انہ یأس
من روح اللہ الا القوم الکافرین، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ کافر ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو آج ہم کرنے 87 تک حضرت یوسف کی سورہ یوسف کی 87 تک تفسیر بیان کی ہے۔ اب اس کے آگے کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔